الله الرحمن الرحيم. لا چالو کرو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكفنا أزواجه من بعده، وأن السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يتبع جنازة ولا يعود مريضا ولا تمس امرأة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کی مبارک ساعتیں چل رہی ہیں. رمضان میں اہل ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. اللہ کی خصوصی عنایتیں اہل ایمان کو رمضان میں حاصل ہوتی ہیں. رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں اور ہر عشرے کی اپنی ایک مخصوص خاصیت ہوتی ہے. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. ان تینوں عشرے میں بھی آخری عشرے کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے. اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بارے میں آتا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تیسرا عشرہ رمضان کا داخل ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، ازار کو باندھ لیا کرتے تھے، اور راتوں کو جاگا کرتے تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے. گھر والوں کو بھی راتوں میں جگایا کرتے تھے عبادت کے لیے. تو اس تیسرے عشرے کی اہمیت اتنی زیادہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. اس آخری عشرے کی اہمیت اتنی کیوں ہے؟ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر واقع ہوتی ہے. اور لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے جتنی راتیں بنائی ہیں ان تمام راتوں میں لیلۃ القدر کی رات وہ بہت زیادہ فضیلت والی ہے. کتنی زیادہ ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بس یوں ہی تذکرہ کر دیا کہ گزشتہ قوموں میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے 800 سال تک عبادت کی، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے 600 سال تک عبادت کی، کچھ ایسے تھے جنہوں نے 500 سال تک عبادتیں کی، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے 300 سال تک عبادت کی. صحابہ نے جب یہ بات سنی تو بڑے حیرت میں بھی پڑے اور ان کو افسوس بھی ہوا. افسوس اس بات پر ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ایوریج عمر یہ 60 سے 70 سال کی ہے. اب اگر مان لیجئے کہ کوئی بندہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک بغیر کسی ایک سیکنڈ کے ضائع کیے ہوئے بھی عبادت کرتا ہوا گزار دے، تب بھی گزشتہ قوموں کے ان عابدوں کی 500 سال اور 800 سال اور 600 سال اور 300 سال کی عبادت کا مقابلہ وہ کر نہیں سکتا، ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا.
اتنی عبادت اس سے ہو نہیں سکتی۔ تو بڑے افسردہ ہوئے، اللہ کے رسول سے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم میں تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ جس کی عمر اتنی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں اتار دی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ سبحان اللہ، انداز بھی دیکھیے اللہ کا اہمیت کو بتانے کا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، اور تمہیں پتہ بھی ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ باری تعالیٰ جب کسی چیز کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں، اور جب کسی چیز کی خاصیت کو بتانا چاہتے ہیں اور اس کی اہمیت بندوں کے دلوں میں بٹھانا چاہتے ہیں، تو اس چیز کے بارے میں پلٹ کر اللہ تعالیٰ خود سے سوال فرماتے ہیں، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ وہ زور جھٹکے والی چیز تمہیں پتہ بھی ہے، وہ زور جھٹکے والی چیز کیا ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ اور قسم ہے آسمان کی اور ستاروں کی، اور تمہیں پتہ بھی ہے یہ رات کو چمکنے والے ستارے کیا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ وہ حقیقی طور پر واقع ہونے والی قیامت، تمہیں پتہ بھی ہے وہ کیا واقع ہونے والی چیز ہے۔ تو گویا جب کسی چیز کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں پلٹ کر خود سے باری تعالیٰ سوال فرماتے ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے، جانتے بھی ہو یہ چیز کیا ہے۔ ایسے ہی لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اور تمہیں پتہ بھی ہے، جانتے بھی ہو کہ قدر والی رات کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ وہ رات ہوتی ہے جس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبرائیل نازل ہوتے ہیں، جبرائیل کے جلوے میں تمام فرشتے اترتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی اس رات کے اندر ہوتی ہے۔ صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کی عبادت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ایک رات کی فضیلت ہے۔ تو یعنی گویا صحابہ کو جو افسوس ہو رہا تھا اور جو پشیمانی، یعنی جو افسوس اس بات پر ہو رہا تھا کہ عمریں کم ہیں، اللہ نے بشارت دے دی کہ یہ وہ رات ہیں جس رات کا اہتمام اگر تم نے کر لیا تو 1000 مہینوں کے برابر عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور 1000 مہینے کتنے سال ہو رہے ہیں؟ 83-84 سال ہو جاتے ہیں، یعنی پورا عبادت کرنے کا ثواب اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ آپ بخشے بخشائے تھے، آپ سے گناہوں کا صدور کا امکان ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور تلاش کیسے کرتے تھے؟ اسی کی ایک صورت تھی اعتکاف۔ کیا صورت تھی اس کی؟ اعتکاف۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یہ ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، سب کچھ تیاگ کر، اور دنیا کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے، بیوی بچوں سے، کاروبار سے اپنے آپ کو منقطع کر کے اللہ کے در پر آ کر پڑ جائے کہ اب تو بس میں تیرا ہو کر رہ گیا اور تو مجھے اپنا بنا لے۔ جو کچھ مانگنا ہے تجھ سے مانگنا ہے، جو کچھ لینا ہے تجھ سے لینا ہے۔ دنیا کو میں چھوڑ چکا ہوں، بچوں کو میں چھوڑ چکا ہوں، عورت کو گھر پر چھوڑ کر آ گیا ہوں، کاروبار کو میں تالا لگا چکا ہوں، اب مجھے بس کام ہے تو تجھ سے کام ہے۔ اب یہ دھن جب رہے گی، یہ فکر جب رہے گی، اور اس طریقے کی جب کیفیت رہے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس دوران یہ رات آئے گی، رات بھی مل جائے گی۔ اور اعتکاف کی فضیلت یہ ہے، اعتکاف کی خاصیت یہ ہے کہ اعتکاف میں رہتے ہوئے بندہ اگر سو بھی رہا ہو تو وہ عبادت، اس کی سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔
اب اگر مان لیجئے کہ کسی رات میں لیلۃ القدر ہے اور بندہ گھر پر ہو، سویا ہوا ہو، تو رات تو کھو دیا اس نے، اس رات کی فضیلت تو اس کو ملی نہیں۔ اب وہی ایک بندہ دوسرا وہ اعتکاف میں ہے، لیلۃ القدر واقع ہو گئی، کسی کو پتہ تو ہے نہیں کون سی رات ہے، لیلۃ القدر واقع ہو گئی اور اتفاق سے وہ اعتکاف میں ہونے کے باوجود بھی سویا ہوا بھی رہا، تو اس کو لیلۃ القدر کا پورا اجر ملے گا۔ اعتکاف میں رہنے کی وجہ سے وہ ساری عبادتیں جو انسان بیدار ہو کر یا باہر ہو کر کر سکتا تھا، جس کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، نہ کرنے کے باوجود اعتکاف کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یہ ہے کہ آدمی سب سے کٹ کر ایک کا ہو جائے، اس کے در پر آ کر پڑ جائے، کوئی دھن نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو اس کے علاوہ، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہے تصور جانا کیے ہوئے، یعنی اس طریقے سے فرصت کی راتیں ہو، فرصت کے لمحات ہو، فرصت کے اوقات ہو، فرصت کے دن ہو، اور تصور جانا کیے ہوئے بس مراقبے میں، دھیان میں، فکر میں، ذکر میں، یاد الہی میں ہمہ تن اپنے آپ کو مشغول رکھے بندہ اور اللہ کی رحمتوں کو، نعمتوں کو بٹورتے رہیں۔ دل چاہتا ہے در پر کسی کے پڑے رہیں، دل چاہتا ہے در پر کسی کے پڑے رہے، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے، سبحان اللہ، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ اس طریقے سے آ کر اعتکاف میں پڑ جانا یہ ہوتا ہے۔ تو رمضان کا یہ آخری عشرہ ابھی آج سے شروع ہو رہا ہے اور اعتکاف بھی آج سے ہوگا۔ بڑی فضیلت اس کی ہے، بڑے فائدے اس کے ہیں، کم فائدے نہیں ہیں اعتکاف کے۔ اگر انسان اعتکاف کرنا چاہے، اس کے فوائد کے بارے میں بہت سارے فوائد ہیں، ایک دو چیزیں ہیں جو میں نے نوٹ کیا ہے۔ فائدے کتنے ہیں اعتکاف کے کہ اعتکاف کرنے والے کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ سے قرب حاصل ہو جاتا ہے، اللہ سے قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرب جس کو مل جائے، دنیا اور دنیا کی ساری طاقتیں اس کے سامنے ہیچ ہے۔ ہر وقت عبادت میں مشغول رہنے کا موقع ملتا ہے۔ دنیا کے جھمیلے، دنیا کے کاروبار، بچوں کی فکریں، عورت کے مسائل، گھر کے اخراجات اور صحت ہے، بیماری ہے، دنیا بھر کے مسائل ہیں، ان میں الجھ کر آدمی جو ہے حوصلہ چھوڑ دیتا ہے، عبادتوں کی توفیق نہیں ملتی، کام کی فرصت نہیں ملتی۔ ایسے اس میں اگر اعتکاف میں ہو تو ہر وقت عبادت میں مشغولیت کا وقت مل جاتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے اعتکاف کا! معمولی بات ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کے در میں آ کر پڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کریم کے، کسی مالدار کے، کسی دولت مند کے گھر پر اگر ہم چلے جائیں، ایک دن وہاں پر قیام کر لیں، تو اس کو بھی خیال آتا ہے کہ بھئی مہمان ہے، آیا ہوا ہے، ضیافت تو کرنی پڑے گی۔ چلو ٹھیک ہے، آج کل کی دنیا داری کے حساب سے سوچ لے کہ تھوڑا سا یہ نئے مزاج کا شہر ہے، یہاں فاصلوں سے ملا کرو۔ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ ہاتھ بھی نہ ملائیں گے جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، یہاں فاصلوں سے ملا کرو۔ تو یہ نئے زمانے کا مزاج ہے۔ آج کے مزاج کے حساب سے بھی سوچ لے، ہو سکتا ہے کہ بیڈ روم میں جا کے بولیں گے ارے بھائی کئی کو آیا یہ درد سر، چپ لینے کے دینے پہلے خرچے کا میں کیا جان دو، اب آیا تو کرنا تو پڑیں گا نا، نہیں تو نام کی بدنامی کریں گا جا کے۔ تو آدمی کیا کرتا، نہیں خرچنے کا بھی رہا تو خرچ دیتا، ضیافت کر دیتا، کھانا وغیرہ رات سے جو معمول کا ہے اس سے ہٹ کر بنا دیتا۔ آنے والے مہمان کا اکرام، روادار ہو آدمی یا غیر روادار ہو، بہرحال وہ اس کا اکرام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ اعتکاف کی حالت میں کس کے در پر آ کر پڑے ہیں، وہ کریموں کا کریم، وہ والیوں کا والی، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ دینے والوں کا دینے والا، اس کے در پر آ کر اگر کوئی مستقل پڑ جائے تو اس کی کریمی، اس کی فیاضی، اس کی سخاوت، اس کی مغفرت، اس کی رحمت، اس کے عطا، اس کی دین، کیا کیا بٹور سکتے ہیں، کیا کیا لے سکتے ہیں۔ غور تو کریں کتنی بڑی نعمت ہے یہ اعتکاف کی، لیکن ہائے افسوس یہ بہت ساری اہم عبادتوں کی طرح اعتکاف بھی اب ہمارے زمانے میں ایک مظلوم عبادت بن کر رہ گئی ہے۔ گنے چنے چند بوڑھے جن کو دنیا سے کوئی کام نہیں رہتا، گھر میں جو بوجھ سمجھے جاتے
बहू जिसको देखकर भवें चढ़ाती, पोतरे जिसको देखकर किनारा कशी इख्तियार करते हैं, वैसे बुढ़े आके मस्जिदों में बैठते हैं। एतिकाफ इबादतों के लिए है, एतिकाफ लैलतुल क़द्र को तलाश करने के लिए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एहतमाम किया करते थे। एक साल नहीं हुआ तो आखिरी साल आपने 20 दिन का एतिकाफ फरमाया। तो ज़रूरत किस चीज़ की रहती है? हाँ, जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है बुढ़ापे के इबादत से। जवानी के अमाल की कदर अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा है बुढ़ापे के अमाल से, इसलिए कि बुढ़ापे में बंदे को कुछ काम ही नहीं रहता है। उसका दिल तो अब यहीं लगने वाला है, बाहर कहीं दिल लगा भी नहीं सकता और उसको कोई मुंह लगा नहीं सकता। उसको तो काम यहीं आकर इत्मीनान हासिल करना है, यहाँ आकर मौज़िन को परेशान करना है, नहीं तो किसी न किसी को परेशान करना है। इतना भी कर दिए तो बहुत है, बराबर है, इतना भी कर दिए तो बहुत है। इसलिए ज़रूरत किस बात की है? नौजवान एतिकाफ़ में बैठे। कैसे बैठे? इस अंदाज से, यानी ऐसे बैठे कि न गर्ज़ किसी से नवासता, न गर्ज़ किसी से नवासता, मुझे काम अपने ही काम से। न गर्ज़ किसी से नवासता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे ज़िक्र से, तेरी फ़िक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। इस अंदाज में आकर पड़े रहना है। अगर एतिकाफ़ में बैठकर भी मोबाइल साथ में लाना है, खुदा के लिए मत बैठो एतिकाफ़ में, कोई ज़रूरत नहीं। क्या ज़रूरत है? रखे मोबाइल घर पर, सारी ज़रूरतें रखे और सारी चीज़ें छोड़ कर आए। आदमी एतिकाफ़ में भी है, मालूम मस्जिद में तो पड़ा रह रहा है और जहाँ सारे लोग बैठे हुए उनके साथ ही बैठ रहा है, उनके साथ ही उठ रहा है, उनके साथ बातचीत हो रही है। इफ्तार भी दबा के हो रहा है, सहर भी दबा के हो रही है। इफ्तार के नज़्म की तैयारी असर से पहले से जो है तो बातचीत शुरू हो जा रही है और सहर के लिए इफ्तार के बाद से बातचीत शुरू हो जा रही है और पूरा वक्त उसमें चल रहा है और खाली थोड़ी बहुत इबादत हो रही है। तो क्या ज़रूरत है? फिर बच्चों का हक़ अदा करें, बीवी का हक़ अदा करें, अच्छे से देखभाल करें, कारोबार करें, कमाएं खूब और अच्छे से मजबूत बने। ऐसे आके रस्मी तौर पर एतिकाफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। एतिकाफ़ का माना होता है, एतिकाफ़ उकूफ़ से है। उकूफ़ कहते हैं हर चीज़ से कट कर किसी एक का हो जाना, कोई याद नहीं रहना, कोई चीज़ याद नहीं रहना अल्लाह के सिवा। दुनिया के सितम याद न अपनी ही वफा याद, दुनिया के सितम याद न अपनी ही दुनिया के सितम याद न अपनी ही वफा याद। अब मुझको नहीं मोहब्बत के सिवा कुछ याद, बस अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से लो। दुनिया के सितम होना न अपनी वफा होना कोई चीज़ नहीं। एतिकाफ़ में आए, एतिकाफ़ अल्लाह के लिए हमने अपने आप को सबसे काट डाला इस तरीके से, ऐसे कि जान दे दिए जैसे दुनिया को छोड़ दिए। जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करार मिल गया। एतिकाफ़ ऐसा करें कि यूँ महसूस हो कि जान देकर आ गए, यहाँ आकर जान दे दिए और जो बेकरारी थी साल भर की, उस बेकरारी को करार अब यहाँ आकर मिल जाना। यह है एतिकाफ़। अब ये एतिकाफ़ कौन सा है? अब जो रमज़ान में किया जा रहा है, एतिकाफ़ की 2-3 किस्में होती हैं, थोड़ा सा मुख्तसरन वो भी बताता चलूँ। एतिकाफ़ 3 तरह का होता है। एक एतिकाफ़ होता है मुस्तहब एतिकाफ़। कौन सा एतिकाफ़? मुस्तहब या नफिल एतिकाफ़। इसकी कोई वक्त तय नहीं है, इसकी कोई ड्यूरेशन तय नहीं है, कोई ख़ास महीना तय नहीं है। जब मस्जिद में दाखिल हो दुआ के साथ एतिकाफ़ की नीयत कर ले। पूरी दुआ नहीं आती एतिकाफ़ की, मसला नहीं है नवैतुल एतिकाफ़, इतना ही बोल दे खाली। क्या बोले? नवैतुल एतिकाफ़। इतना भी बोलने नहीं आता तो मस्जिद में कदम रखते वक़्त खाली बोल दे एतिकाफ़, इतना भी बोल दो। अल्लाह जानने वाला है दिल की कैफियत। क्या बोलेंगे? मस्जिद में दाखिल होने की दुआ याद है, वो दुआ पढ़ लेना। अगर इतना भी नहीं बोल सकते एतिकाफ़, मत बोलो, ज़बान को भी तकलीफ़ मत दो। दिल में सोच लो, अल्लाह जितनी देर मस्जिद में रहूँगा मेरा एतिकाफ़, मेरा। अब इतना सोच तो सकते ना, इतना तो सोच सकते हम, तो कम से कम ये नीयत कर ले तो जितने दौरान मस्जिद में रहेगा एतिकाफ़ का अजर मिलता रहेगा। अगर खुदा ना करे या खुदा करे, जैसा आपके लेने पर है जुमले को, खुदा ना करे या खुदा करे कि मस्जिद ही में इंतकाल हो गया तो एतिकाफ़ की हालत में मौत आ जाएगी, एतिकाफ़ की हालत में मौत आ जाएगी। तो ये कौन सा एतिकाफ़ है?
سنت یا نفل یا مستحب اعتکاف، اس کے لیے کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا بڑا مسئلہ کیا ہے، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہمارا بڑا مسئلہ بدنیتی کا نہیں ہے، بے نیتی کا ہے۔ بدنیتی کا نہیں ہے، بے نیتی کا ہے۔ ہم ہزاروں کام کرتے ہیں، نیت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے نیت نہیں کرتے۔ ایسے کتنے کام ہوتے ہیں کہ ایک کام میں آپ 10 نیتیں شامل کر کے 10 کام کا اجر بٹور سکتے ہیں۔ آپ مسجد سے یہاں آ ہی رہے ہیں، آپ جو ہے چلتے چلتے نیت کر لے، راستے میں کچھ اگر کچرا ملے گا پیر سے ہٹا دوں گا، ثواب۔ خالی نیتیں کرتے بڑھاتے رہنا، ایک کچرا نہیں ملا، آپ سیدھے آ گئے، مگر ثواب نیت پر مل گیا۔ آپ آ رہے ہیں، مسجد میں آنے کا ثواب، راستے پہ نظر نیچے رکھنے کا ثواب، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کا ثواب، ایسے بہت سارے۔ تو ہمارا مسئلہ بدنیتی کا نہیں، بے نیتی کا ہے۔ بہرحال دوسرا اعتکاف ہوتا ہے واجب اعتکاف۔ اور واجب اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ واجب اعتکاف اگر کسی نے کوئی قسم کھا لی، کوئی نظر مان لی، کوئی منت مان لی کہ میرا یہ کام اگر ہو گیا تو میں جو ہے اعتکاف کروں گا، میرے بیٹے کو اچھی جاب لگ گئی تو میں 1 دن کا اعتکاف کر لیتا ہوں۔ اب بیٹے کو جاب لگ گئی تو اعتکاف کرنا، اعتکاف میں بیٹھنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب۔ اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھو یا رمضان کے علاوہ دنوں میں اعتکاف میں بیٹھو، واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہوتا ہے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، پھر بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ واجب اعتکاف ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری بستی میں سے یا پورے محلے میں سے یا اپنے مسجد کے جتنا مصلیوں کا جو علاقہ ہے، ایریا ہے، اس میں سے کسی ایک نے بھی اس سنت پر عمل کر لیا تو وہ سنت ادا ہو گئی۔ اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو پھر پورا محلہ اس کے لیے گنہگار ثابت ہوگا۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ مسجد میں ہمارے ایک نہ ایک تو بھی بیٹھتے ہی ہیں، الحمدللہ اس سال بھی بیٹھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ اگر اعتکاف میں 10 دن کے بیٹھ گئے اور معلوم ہوا کہ 2 دن روزہ رکھ رہے، 1 دن چھوڑ دیے، اگر کسی وجہ سے سحری نہیں ملی، اب سحری نہیں ملی تو بغیر سحری کے رکھ لیے تو اعتکاف ہو جائے گا، اور اگر پانی پی لیے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اور بلا ضرورت مسجد کے دائرے سے باہر نہیں جانا، بلا ضرورت مسجد کے دائرے سے باہر نہیں جانا۔ مسجد کا دائرہ کون سا؟ مسجد کا دائرہ کون سا ہے؟ اپنی مسجد کا دائرہ یہ جو نماز پڑھنے کا حصہ ہے وہی مسجد کا دائرہ ہے۔ باقی کا جو یہ آپ کا وضو خانہ ہے، آپ کے جو طہارت خانے کا ہے، وہ جو پیسیج ہے، یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ بیت الخلاء اور وضو کے لیے صرف وضو اور بیت الخلاء کی ضرورت کے تحت جا سکتے، اور ضرورت پوری ہو گئی واپس آنا ہے۔ ضرورت پوری ہو گئی تو واپس آنا ہے۔ اس کے لیے غیر ضروری ٹائم وہاں پر نہیں لگانا ہے، غیر ضروری ٹائم وہاں پر نہیں لگانا ہے۔ تو یہ جو مسجد کا حصہ ہے، مسجد کا دائرہ ہے، اسی کے اندر جو ہے تو بیٹھ کر یہ سارے کام کرنا ہے، اور نہ باہر جانا ہے، نہ باہر سے کھانا وغیرہ اگر منگانا ہے گھر سے کوئی نہ کوئی لا کر دے دیتا ہے۔ اللہ کے کرم سے اب تو مسائل حل ہو ہی جاتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ وقت اعتکاف والوں نے کس میں لگانا؟ عبادت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذکر میں، اللہ کی فکر میں، ہر وقت بس اللہ سے دعائیں کرتے رہے، مانگتے رہے۔ آج کل کے جو حالات ہے اس کے حساب سے مانگتے رہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا تو ایک بہترین نظم مجھے نظر سے گزری، میرا دل چاہا کہ آپ کو سنا دوں۔ اعتکاف والے خاص طور پر اس پر توجہ دے کہ آپ کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، باری تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن کیسا ہونا چاہیے، اور کیسی کیفیت سے آپ کا دل سرشار ہونا چاہیے۔ یہ زبان پر گویا یوں ہو کہ تیرا ذکر ہو، تیری فکر ہو، تیری یاد ہی میں صبح و شام ہو۔ تیرا ذکر ہو، تیری فکر ہو، تیری یاد ہی میں صبح و شام ہو۔ میرے پاک رب میری زندگی تیری بندگی میں تمام ہو۔ میرے پاک رب میری زندگی تیری بندگی میں تمام ہو۔
تیری درگزر کی نگاہ تلے میرے روز و شب کے یہ سلسلے، تیری درگزر کی نگاہ تلے میرے روز و شب کے یہ سلسلے، تیری عافیت کی نگاہ کو میری لغزشوں کا سلام ہو، میں ضرورتوں کا ہوں سلسلہ، میں ضرورتوں کا ہوں سلسلہ، تو عنایتوں کا معاملہ، تو دیا کرے میں لیا کروں، یوں ہی اپنا طرز مدام ہو، میں سوال ہوں تو جواب ہے، میں سوال ہوں تو جواب ہے، تیرے دین کی حد ہے نہ حساب ہے، جو طلب کروں وہ ملے مجھے، یوں نوازشوں کا انعام ہو، تو فقیہ عالم کن فکا، تو فقیہ عالم کن فکا، تیرا وصف مجھ سے ہو کیا بیاں، تو نے کن کہا تو یہ جگ بنا، تیرے کن کو میرا سلام ہو، میں نجیب ہوں تو مجیب ہے، سبحان اللہ، میں نجیب ہوں تو مجیب ہے، شہرگ سے زیادہ قریب ہے، میں نجیب ہوں تو مجیب ہے، شہرگ سے زیادہ قریب ہے، تجھ سے بڑھ کے میں مانگ لوں، میرے ظرف کا وہ مقام ہو۔ یہ کیفیت ہونا ہے اعتکاف میں، اللہ کے ساتھ لو لگے، اللہ کے ساتھ مانگتے رہیں، اپنے لیے مانگے، امت مسلمہ کے لیے مانگے۔ حالات کیسے دیگرگو ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیسے ناسازگار ہوتے چلے جا رہے ہیں، زمین تنگ کی جا رہی ہے، گویا مسلمانوں کی قوت کو، شوکت کو یہاں سے ختم کرنے کے لیے اب سازشیں نہیں بلکہ 10-20 سالوں پہلے جو سازشیں بنائی جا چکی تھی ان کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں کیا مانگنا چاہیے؟ اپنی ذاتی ضرورتیں، یہ تو خود غرضی ہے، لیکن ٹھیک ہے باری تعالیٰ سے مانگ رہے، حق ہے، وہی تو ایک رب ہے، اسی سے تو مانگنا ہے، اپنی ضرورتیں ضرور مانگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت کو مت بھولیے گا، امت کو مت بھولیے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں امت کو مت بھولنا، امت کے حالات بہت دیگر ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، عجیب کیفیت سے امت دوچار ہے، امت کے لیے مانگے، خاص طور پر فلسطین کے نہتے نزار مسلمانوں کے لیے مانگے جن حالات سے وہ دوچار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا رمضان، کیسی عبادتیں، کیسی راتیں، بموں کے سائے میں اور بموں کے اللہ بچھاڑ میں ان کے روزے ہو رہے ہیں، ان کی عبادتیں ہو رہی ہیں، وہ ان کا جذبہ ایمانی، وہ جوش ایمانی، اللہ اکبر۔ ہم ساتھ نہیں دے سکتے، ہم ساتھ چل بھی نہیں سکتے، وہ ضرور یہ زبان حال سے شاید کہتے ہوں گے کہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوہ جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ ہمیں زندگی پیاری ہے، ہم کہاں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن دعائیں تو کر سکتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اپنے گھر کی خواتین کو بھی اعتکاف پر ابھارے۔ اعتکاف تو عورتوں کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ثواب کا ثواب، کام کا کام، ثواب کا ثواب، اور ساری ضرورتیں ان کی پوری ہو رہی ہے، ان کو کوئی الگ سے کام نہیں کرنا ہے، بس یہ ہے کہ جس جگہ گھر میں اندرونی حصے میں نماز پڑھتی ہیں اتنے حصے کو نیت کر لے کہ میں اتنے حصے میں اعتکاف کرتی ہوں، جتنے حصے کا اعتکاف کی نیت کی اسی حصے میں بیٹھے رہنا ہے۔ اب اگر مان لیجئے کہ کمبائنڈ فیملی ہے، 2 سے 4 بھائی ہیں، بہنیں ہیں، پوترے ہیں، پوتریاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، کھاتے وقت ساتھ میں بیٹھتے، بچے آتے جاتے، بڑی بھی اکیلے بیٹھ نہیں سکتے، بچے بھی بڑی بھی کے پاس گئے بغیر بیٹھ نہیں سکتے، تو اس کا آسان فنڈا یہ ہے کہ اتنے مصلی کی جگہ پورے ایک روم کو معتکف کی نیت بنا لے کہ اللہ میں اس روم کے اندر اعتکاف کرتی ہوں۔ اب اس روم میں انہوں چل پھر سکتے، اس میں بیٹھ سکتے، ان کے پاس کوئی دوسرے آ سکتے، بچے آ سکتے، بوڑھے آ سکتے، وہاں انہوں کھا بھی سکتے، پی بھی سکتے۔ اگر بہت زیادہ بھویں چڑھاتی ہے تو اس کو بول سکتے بیٹے لا بھاجی توڑ کے دے دیتی، وہیں بیٹھ کے بھاجی بھی توڑ کے دے دے، وہیں بیٹھ کے ٹماٹے کاٹ سب کچھ کر سکتے، ثواب کا ثواب ہے۔ تو عورتوں کو بتاؤ اعتکاف کریں تھوڑا بڑے سے روم کی، یعنی بہت بڑا بھی حال نہیں تو اعتکاف کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آج وہ جا کر بول دیں گے مولانا نے شارٹ کٹ راستہ بتا دیے کہ پورے گھر کو بنا دو معتکف، نہ پورے گھر کو نہیں، اتنے کہ 2-4 آ کر بیٹھ سکے تو ان کو تنہائی کا احساس نہ ہو اور انہوں بوریت کا شکار نہ ہو۔ اس لیے کہ عورتیں جو ہیں وہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن وہ 2 بول کی جگہ 20 بول کسی کو بولنا اور 2-4 بول ان کے سننا، اس کے بغیر دین کٹتا نہیں ہے۔
تو کوئی نہ کوئی آنے جانے والا ہونا چاہیے، تو ان کو بتائیں کہ اعتکاف بہت آسان ہے، سستا سودا ہے، گھر کا گھر میں بیٹھنا ہے، کام بھی کر سکتے ہیں عبادتوں کے ساتھ، تلاوتوں کے ساتھ، ذکر کے اہتمام کے ساتھ، تھوڑا بہت کام بھی کر سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھا پی بھی سکتے ہیں اور ثواب کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اپنی خواتین کو بھی اس طرف توجہ دلائیں، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے پھر ایک بار کہوں گا کہ دعاؤں کا اہتمام کریں اللہ تعالیٰ۔ اور میری ایک خواہش ہے، میں نے شاید گزشتہ سال بھی اس حسرت کا اظہار کیا تھا، مگر اب ہمارا کام ہے بولتے رہنا، بولتے رہیں گے جب تک زبان میں قوت گویائی ہے، اور آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے رہیں گے جتنے بھی محدود افراد ہیں، کہ خدا کے واسطے اپنی عمروں پر رحم کھاؤ، یہ وقت گزر گیا پھر نہیں آتا۔ جوانی کی عبادت کی جو قدر، المؤمن القوی من المؤمن الضعیف، اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کی قدر کمزور مومن سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کو مارکیٹ میں ساری چیزیں اویلیبل ہے، وہ چاہے تو اپنا وقت کہیں اور گزار سکتا ہے، میدان میں گزار سکتا ہے، کلب میں گزار سکتا ہے، دیگر مصروفیات میں گزار سکتا ہے، اس کے باوجود اللہ کے در پر آ کر اگر عبادت کر رہا ہے، اس لیے اس کی عبادتوں کی قدر ہے۔ اعتکاف میں بیٹھے، دن تو یوں ہی گزر جائے گا، دیکھتے دیکھتے وقت گزر جائے گا، لیکن اعتکاف میں بیٹھیں گے تو وہ وقت قیمتی بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ وہ واقعات سنانے کا وقت نہیں ہے، مگر بہت اس کی فضیلت ہے، زندگی سنور جائے گی، حالات بن جائیں گے، اور مسائل کے انبار جتنے بھی ہو، اللہ کا غیبی نظام، جیسے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ تو فقیہ ہے، عالم کن فقاہ ہے، تیرا وصف مجھ سے ہو کیا بیاں، تو نے کن کہا یہ جگ بنا، تو نے کن کہا یہ جگ بنا۔ اعتکاف میں بیٹھیے، اگر کن کہنے والے نے کن کہا، سارے مسائل آن کی آن میں حل ہو سکتے ہیں۔ آدمی پریشان ہے اپنے مسائل کے لیے، اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ اہتمام سے رہیے، جو لوگ اعتکاف میں یہاں رہ رہے ہیں، عبادتوں میں اپنا وقت گزارے، غیر ضروری کاموں سے احتراز کریں، موبائل کو قطعاً ساتھ میں نہ لائے، موبائل لے کر اعتکاف گاہ میں نہ بیٹھیں، کیونکہ موبائل میں آپ بھلے اچھی چیز دیکھ رہے ہو، دفعتاً ایڈورٹائز کی شکل میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کا مسجد میں چلنا بھی مناسب نہیں ہوتا ہے، چہ جائے کہ معتکف میں اور اعتکاف کی جگہ میں وہ چیزیں سامنے آ جائیں۔ آپ کے ساتھ فرشتے آپ کے ہم نشین ہوں گے، فرشتے آپ کے بالکل قریب میں ہوں گے، آپ کی عبادتوں کو سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، رشک کر رہے ہوں گے، اور ویسی حالت میں آپ اگر ایک چیز نکال دیں، عطر کی شیشی آپ نے کھولا اور معلوم ہوا کہ اچانک اوپر سے سپلک نے کسی نے قطرہ ٹپکا دیا، آپ کی خود طبیعت کیسے مقدر ہوگی؟ ایسے ہی یہ موبائل وغیرہ کی غلاظت سے ہو سکتا ہے کہ فرشتے مقدر ہو جائیں، ان کی طبیعت مقدر ہو جائے، اس لیے اہتمام کریں، اپنا وقت عبادتوں میں گزاریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔